السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 13 سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 کے مطابق، وہی ہے تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈر کو اور امید کو، اور باری بدلیاں اٹھاتا ہے، اور گرج اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے، اور فرشتے اس کے ڈر سے اور کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے، اور وہ اللہ میں جگڑ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس آیت سے مراد کل والی ویڈیو میں نے بیان کیا تھا کہ ایک کافر کے پاس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا وفد بھیجا کہ وہ اسلام قبول کر لے تو اس نے انکار کیا، اس کے بعد آگے ان پر بجلی گری۔ اسی کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو اسلام کی دعوت لے کر اس کے پاس گئے تھے وہ وہیں کے وہیں بیٹھے رہے، اور ان کے سامنے بجلی کڑکی اور اس پر گری اور وہ شخص وہیں ہلاک ہو گیا۔ واپس ہوتے ہوئے راہ میں انہیں صحابہ کرام کی ایک اور جماعت ملی اور وہ کہنے لگے کہ یہ وہ شخص جل گیا۔ ان حضرات نے کہا آپ صحابوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آئی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ عمر بن طفیل نے اربد بن ربیعہ سے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور میں انہیں باتوں میں لگاؤں گا، تم پیچھے سے تلوار سے حملہ کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ حضور کے پاس آئے اور عامر نے حضور سے گفتگو شروع کی۔ بہت طویل گفتگو کے بعد کہنے لگا کہ اب ہم جاتے ہیں اور ایک بڑا جرار لشکر لے کر آپ پر آئیں گے۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ جب وہ باہر آئے تو اربد سے کہنے لگا کہ تم نے تلوار کیوں نہیں ماری؟ اس نے کہا کہ جب میں تلوار مارنے کا ارادہ کرتا تھا تو درمیان میں کوئی آ جاتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے نکلتے وقت یہ دعا فرمائی اللہم اکفیہما بما شئت۔ جب مدینہ شریف سے باہر آئے تو ان پر بجلی گری، اربد جل گیا اور عمر بھی اس راہ میں بہت بدتر حالت میں مرا۔ آیت نمبر 27 میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جو ایمان لائے ان لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ اس آیت کے متعلق تفسیر میں فرمایا کہ مسلمان جب اللہ کے نام لے کر قسم کھاتا ہے تو دوسرے مسلمان اس کا اعتبار کر لیتے ہیں اور اس کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق طوبیٰ بشارت ہے راحت و نعمت اور گرمی اور خوشحالی کی۔ سید بن جبیر نے کہا کہ طوبیٰ زبان حبشی میں جنت کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور دیگر اصحاب سے مروی ہے کہ طوبیٰ جنت کی ایک درخت کا نام ہے جس کا سایہ ہر جنت میں پہنچے گا۔ یہ درخت جنت عدن میں ہے اور اس کی اصل بیخ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایوان معلیٰ میں ہے، اور اس کی شاخیں جنت کے ہر خرقہ اور قصر میں ہیں۔ اس میں سوا سیاہی کے ہر قسم کے رنگ اور خوشنمائیاں ہیں، ہر طرح کے پھل اور میوے اس میں پھلے ہیں، اور اس کی بیخ سے کافور سلسبیل کی نہریں رواں ہیں۔ اگلے آیت کے مطابق شان نزول قتادہ اور مقاتل وغیرہ کا قول ہے کہ یہ آیت صلح حدیبیہ میں نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ سہیل بن عمرو جب صلح کے لیے آیا اور صلح نامہ لکھنے پر اتفاق ہو گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار نے اس میں جھگڑا کیا اور کہا کہ آپ ہمارے دستور کے مطابق با اسم کا اللہم لکھوائیے۔ اس کے متعلق یہ آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں، اور ارشاد فرمایا گیا کہ تم فرماؤ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میری رجوع ہے۔ اگر کوئی ایسا قرآن آتا ہے جس سے پہاڑ ٹل جاتے ہیں یا زمین پھٹ جاتی ہے یا مردے باتیں کرتے، جب بھی یہ کافر نہ مانتے۔ شان نزول کفار قریش نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ چاہیں کہ آپ ہماری نبوت مانیں، آپ کا اتباع کریں تو آپ قرآن شریف پڑھ کر اس کی تاثیر سے مکہ مکرمہ کے پہاڑ ہٹا دیجئے تاکہ ہمیں کھیتیاں کرنے کے لیے وسیع میدان مل جائیں، اور زمین پھاڑ کر چشمے جاری کر دیجئے تاکہ ہم کھیتوں اور باغوں کو ان سے سیراب کریں، اور قصب انقلاب وغیرہ ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر دیجئے اور وہ ہم سے کہہ جائیں کہ آپ نبی ہیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ یہ سب ان کے حیلے بہانے ہیں اور وہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی کفار کے ایمان لانے سے خواہ انہیں کتنی ہی نشانیاں دکھا دی جائیں، وہ اور مسلمانوں کو اس کا یقینی علم نہیں کہ وہ ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔